بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ نماز کے اندر مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد ہوتے ہیں، اور وہی ظاہری اعمال ان حقیقی مقاصد تک لے جانے والے ہوتے ہیں، اور پھر جب تک اس قوم کے اندر دین کا ولولہ، دین کا جذبہ زندہ رہتا ہے تو وہ قوم ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو برابر کی اہمیت دیتی ہے۔ لیکن جب دین پر عمل کرنے کا ولولہ سرد پڑ جاتا ہے تو پھر وہ قوم حقیقی مقاصد کو بھول کر ظاہری اعمال کو صرف ادا کرنے لگ جاتی ہے، اور جب حقیقی مقاصد کو بھلا دیا جاتا ہے تو پھر ظاہری اعمال صرف محض رسمیں بن کر رہ جاتی ہیں، اور ان کو بطور رسم ادا کیا جاتا ہے، اس سے حقیقی مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ اور جب حقیقی مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں بچتا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بدکاری سے نہیں بچاتی فَلَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بُعْدًا، تو وہ نماز اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزے کے متعلق ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب اعمال حقیقی مقاصد تک نہ پہنچائیں تب ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ کریم بڑے پیارے انداز کے اندر، بڑے آسان انداز کے اندر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یا دین صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لیتے ہیں، ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ کوئی شخص کہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ والکتاب، ملائکہ پر ایمان لایا، کتاب اللہ پر ایمان لایا، والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور کامل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے رشتہ داروں پر، والیتامی، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کے وہ اپنا مال جو ہے وہ دیتا ہے، وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور فرمایا کامل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص نماز کو مکمل طور پہ صحیح ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور کامل نیکی یہ ہے کہ جب کوئی شخص وعدہ کرتا ہے تو پھر اس وعدہ کو وفا کرتا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہر مشکل اور تنگ حالات کے اندر صبر کرتا ہے، وحین الباس، اور جنگ کے حالات کے اندر بھی صبر کرتا ہے، وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پوری تعلیمات اسلام کو 4 عنوانوں کے نیچے درج کر دیا گیا ہے۔ 4 عنوان، یعنی عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاق، ان 4 چیزوں کا نام دین ہے۔ جو شخص اپنی ان 4 چیزوں کو بہتر کر لیتا ہے، یعنی یہاں پر من آمن باللہ سے والنبیین تک اللہ پاک نے عقائد کا درس دیا، وآت المال سے لے کر وفی الرقاب تک اللہ کریم نے معاملات کا ذکر کیا، واقام الصلاۃ سے لے کر وآت الزکاۃ تک اللہ پاک نے عبادات کا حکم دیا، والموفون بعہدہم سے لے کر وحین البعث تک اللہ پاک نے اخلاقیات کا درس دیا، اور انہی 4 چیزوں کا نام مکمل اسلام ہے۔ صرف کعبہ کی طرف منہ کر لینا، صرف جو ہے وہ سجدے کر لینا،
یہی اسلام نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام یہی ہے، مکمل دین یہی ہے کہ ایک انسان کے عقائد بھی درست ہوں، اس کے اعمال بھی درست ہوں، اس کی عبادات بھی درست ہوں، اور اس کے اخلاقیات بھی درست ہوں۔